فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دکتور حسین مدنی حفظہ اللہ، صدر فتویٰ بورڈ تلنگانہ۔ شیخ، جیسے سے حالات بدلتے جا رہے ہیں، زمانہ ترقی کرتے جا رہا ہے، گوشت کھانے والے بڑھتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ایسے موقع پر جو ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، کچھ ممالک میں مشین کے تھرو ذبح بھی کیا جاتا ہے، تو کیا ہے مشین کا ذبیحہ یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں لوگ سوال کر رہے ہیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس سلسلے میں جو علماء کرام کی ایک ٹیم ہوتی ہے، جیسے مجمع الفقہ الاسلامی، یہ دنیاوی پیمانے پر عالمی سطح پر علماء کا ایک پلیٹ فارم ہے علمی اور تحقیقی، اور اسی طرح لجنہ دائمہ سعودی عرب کی ایک علماء کی ایک تحقیقاتی ٹیم ہے، فتویٰ بورڈ ہے، امام ابن عثیمین رحمہ اللہ ہے، وہ خود ایک مجتہد ہے الحمدللہ، اور مصر کے علماء ہیں، اور علماء دیوبند ہے، اور بہت سارے اہل علم نے کچھ شرائط بیان کی۔ ان شرائط کے پیش نظر مشین کے ذبیحے کو حلال قرار دیا۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مشین آپریٹر مسلمان رہے یا اہل کتاب میں سے رہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مشین میں کوئی ایسی دھاری دار تیز چیز ہونی چاہیے جو جانور کے گلے کی رگوں کو اچھے سے کاٹ دے اور اس کے جسم کا خون بہہ جائے۔ تیسری شرط یہ بتائی کہ جو مسلمان یا اہل کتاب آپریٹر رہے گا، مشین کو چلانے سے پہلے بسم اللہ کہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ ان تین شرائط کے پیش نظر مشین کے ذبیحے کو اہل علم نے حلال قرار دیا۔ ساتھ ساتھ میں اب یہ مشین چل رہی ہے تو جانور کئی لگے ہوئے ہیں، اب ہر جانور پر اس کو بسم اللہ کہنا پڑے گا، یا ایک مرتبہ بسم اللہ بول کے بٹن دبا دے اور وہ چاقو چلتے جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس سلسلے میں مختلف علماء نے الگ الگ باتیں بتائیں۔ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاطی پہلو رکھا اور فرمایا کہ ایک ذبیحے کے لیے، ایک جانور کے لیے مستقل بسم اللہ علیحدہ طور پر ہونا چاہیے، لیکن یہ عملی طور پر بہت مشکل کام ہے، اور شریعت کا یہ قاعدہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر، جہاں کہیں دقت ہو، مشقت ہو، شریعت وہاں سہولت اور راحت پیدا کرتی ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی اور لجنہ دائمہ، ان جیسے علماء کرام نے یہ بات بتائی کہ ایک دفعہ بسم اللہ کہہ دیں اور اس کے بعد میں اس رو میں، اس صف میں جتنے جانور ہیں اس کے لیے وہ کفایت کر جائے گا۔ اگر بیچ میں مشین رک جائے تو پھر دوبارہ چلانے کے لیے بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ ان علماء نے قیاس کیا کہ اگر پرندوں کا ایک جھنڈ جا رہا ہے، کسی نے بسم اللہ کہہ کر گولی چلائی یا پتھر پھینکا، ایک پتھر سے 20 پرندے بھی اگر گر جائیں تو وہ تمام کے تمام حلال ہو جائیں گے، ایک دفعہ بسم اللہ کہہ کر گولی چلانے، شکار کرنے یا پتھر پھینکنے کی وجہ سے۔ تو اس پر قیاس کرتے ہوئے اس طرح سے مجمع الفقہ الاسلامی اور لجنہ دائمہ نے کہا کہ ایک دفعہ بسم اللہ کہنا کئی جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے کافی ہے۔ ماشاءاللہ۔ شیخ، اسی طرح یہ جانور بڑے جانور ہوتے ہیں، کبھی قابو میں نہیں آتے ہیں، ان کو الیکٹرک شاک دے کر جو ہے ان کو گرایا جاتا ہے، ان کو بے ہوش کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ جانور دو طرح کے ہیں، ایک بڑے طاقتور مضبوط اور دوسرے کمزور، جیسے مرغ ہے اس انداز سے۔ تو جو کمزور جانور ہیں ان کو الیکٹرک شاک نہیں دینا چاہیے، کہیں وہ اس ذریعے مر نہ جائیں۔ جو طاقتور جانور ہے ان کو اگر بجلی کا ہلکا سا جھٹکا دیا جا رہا ہے قابو میں کرنے کے لیے یا ذبح کرنے میں ان کو مدد ہو رہی ہے اس طریقے سے، تو انشاءاللہ
اہل علم نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور مر جا رہا ہے الیکٹرک شاک سے، یا پھر گلا گھونٹ کر مارا جا رہا ہے اس کو، یا کسی بھی غیر مشروع طریقے سے اس کو مارا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ جی 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 جی۔ واللہ اعلم۔ تو اگر اس الیکٹرک شاک سے اگر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو دونوں میں فرق ہے۔ جی، اگر مر جاتا ہے تو ٹوٹلی وہ حرام ہو جاتا ہے، لیکن اگر بے ہوش ہو جاتا ہے وہ جانور اور اس کے بعد میں اس کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا جا رہا ہے، جی جی تو انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ ناظرین، دیکھا آپ نے، شیخ نے کئی مسائل کو واضح کر دیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔